انسانی معاشرے کی بنیاد عورت اور مرد کے باہمی ازدواجی تعلقات پر قائم ہے۔ معاشرتی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ان دونوں کے فرائض اور حقوق میں معمولی سا فرق تو ہو سکتا ہے، لیکن ان میں سے کسی کی اہمیت اور ضرورت کسی بھی طرح سے ایک دوسرے سے کم نہیں۔ صرف عورتوں کی تخلیقات پر معاشرہ وجود میں نہیں آ سکتا اور نہ ہی صرف مردوں کی پیدائش پر معاشرہ قائم ہو سکتا ہے۔ انسانی زندگی کی تخلیق اور ارتقاء میں دونوں برابر کے شریک ہیں اور دونوں اپنے اپنے محل پر اہمیت اور ضرورت کے حامل ہیں۔ قدیم تاریخ کے مطالعے سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ سابقہ تمام اقوام میں عورت کا بری طرح استحصال ہوتا رہا۔ عورت مرد کی بنائی ہوئی ظلم و ستم کی چکی میں پستی رہی، اسے خود اپنے حقوق کا پتہ نہ چل سکا اور نہ ہی اپنی اہمیت اور ضرورت کو سمجھ سکی۔ اسے ہمیشہ نچلے درجے کی مخلوقات سمجھا جاتا رہا اور وہ ایک باندی خدمتگار کے طور پر جانی پہچانی جاتی تھی۔ وہ ایک مظلوم کے طور پر مرد کے معاشرے میں خاموش تماشائی تھی۔ اس کی چند مثالیں جو یقیناً سبق آموز اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے کافی ہیں درج ذیل ہیں۔ آج کی مہذب قوم یہودی جو اپنے آپ کو ترقی یافتہ کہتے ہیں، ان کی کتاب مقدس کے مطابق عورت موت سے زیادہ تلخ ہے، یعنی جس طرح چاروں نہ چار موت کو قبول کرنا ہی پڑتا ہے، موت کے سامنے کوئی پیش نہیں چلتی، اسی طرح عورت کو ہمارے معاشرے نے قبول کر رکھا ہے۔ عیسائی علماء عورت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ عورت ایک ناگزیر برائی ہے، ایک پیدائشی وسوسہ، ایک مرغوب آفت، ایک خانقی خطرہ، ایک غارت گرد لبرائی اور ایک خوبصورت مصیبت ہے۔ ان الفاظ کو بار بار پڑھنے سے حقیقت کھل جاتی ہے کہ عیسائیت کے نزدیک عورت کا کیا رتبہ۔ ہندو دھرم کہتا ہے کہ تقدیر، طوفان، موت، جہنم، زہریلے سانپ، ان میں سے کوئی چیز اس قدر خراب جتنی کہ عورت نیز یہ کہ عورت بچپن میں اپنے باپ کی غلام، جوانی میں شوہر کے غلام اور اس کے بعد اولاد کے غلام، اور اگر اولاد نہ ہو تو رشتہ داروں کے غلام، کہ عورت ہرگز اس قابل نہیں کہ آزادانہ زندگی بسر کر سکے۔ ہندوستان کی بیوہ اور چتا پر مرنے کو ترجیح دیتی ہے کیونکہ دوسری صورت میں اسے ایسے برتاؤ اور ظلم کا شکار ہونا پڑتا ہے جس کی وہ متحمل نہیں ہو سکتی، جبکہ مردوں کو یہ حق حاصل ہے کہ بیوی کے مرنے کے بعد دوسری شادی رچا لے۔ سنسکرت میں لڑکی کو ودر دور کی ہوئی اور بیوی کے لیے پتنی یعنی لونڈی کے الفاظ استعمال کیے جاتے تھے جو عورت کو حقیر سمجھنے کا ثبوت۔ اسی طرح عورت کی بابت مختلف ممالک میں توہین آمیز فکرے رائج ہیں۔ مثال کے طور پر روس میں مثل مشہور ہے کہ 10 عورتوں میں ایک روح ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 10 عورتیں ایک مرد کے برابر ہو سکتی ہیں۔ اطالی ان کا بیان ہے، گھوڑا اچھا ہو یا برا، اسے مہمیز کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ عورت نیک ہو چاہے بد، اسے مار کی ہر حال میں ضرورت ہے۔ سپین کی زبان میں نقل ہے کہ بری عورت سے بچنا چاہیے مگر اچھی عورت پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ الغرض روم، ایران، یونان، بابل میں عورتوں سے لونڈیوں کی سی مشقت لی جاتی تھی۔ روم میں باپ اور شوہر کو یہ حق حاصل تھا کہ جب چاہیں اپنی بیوی یا اپنی بیٹی کو گھر سے نکال سکتے تھے، یہاں تک کہ شوہر اپنی بیوی کو قتل بھی کر سکتا تھا۔ عرب میں قبل از اسلام بیٹیوں کی پیدائش کو قابل نفرت سمجھا جاتا تھا، اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور یہ چیز عرب کے لیے باعث فخر ہوتی تھی۔ ایک مرد کئی بیاہ رچا سکتا تھا اور اس پر کوئی قائد نہ تھی، حتیٰ کہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا سوتیلی ماں کو بیوی بنا لیتا تھا۔ استغفر اللہ۔ عورتوں کی خریداری ہو اور انہیں غلط کاموں پر مجبور کیا جاتا تھا، یہاں تک کہ قرض لینے کے لیے بھی عورت کو گروی رکھا جاتا تھا۔ الغرض اسلام کی آمد سے پہلے عورت دنیا کی بدترین، مظلوم اور مجبور ترین مخلوق تھی۔